يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3261، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کو مشکلات نے گھیرا گیا ہے اور جہنم کو شہوات کے ساتھ۔ ایک اور حدیث ہے 3262، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے، ایک کالے رنگ کی عورت بھی گزر رہی تھی۔ ایک آدمی نے اس کو کہا، راستہ چھوڑ۔ اس عورت نے کہا، راستے کے متعلق بات چھوڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ دو، یہ متکبرہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3263، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنے والا کہاں ہے جو قیامت کے آنے کے متعلق پوچھ رہا تھا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو آنے والی ہے، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، میں نے کوئی عمل تیار نہیں کیا، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ کے پاس انصار کا ایک غلام آیا، اس کو محمد کہا جاتا تھا۔ اس نے کہا، زندگی تو یہ ہوئی جس نے بڑھاپا نہیں پانا ہے قیامت آنے تک۔ ایک اور حدیث ہے 3264، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ حماد اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں، مسلمان اسلام لانے کے بعد کسی بات سے اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا اس حدیث سے خوش ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے 3265، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں جس میں ہو اس نے ایمان کی حلاوت پا لی، وہ یہودیت اور نصرانیت کی طرف جانے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 3266، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ حماد اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں، مسلمان اسلام لانے کے بعد کسی چیز سے اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا اس حدیث سے ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے 3267، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہوگا۔ انس فرماتے ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 3268، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم و سال رکھنا شروع کیے تو لوگوں نے بھی صوم و سال رکھنا شروع کر دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مہینہ میرے لیے لمبا ہو جائے تو بھی میں ایسے صوم و سال رکھوں کہ معاملے کی تہہ میں اترنے والوں کی باریکی میں جانا بھول جائے۔ میں دن گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3269، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے بالوں کی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس کھجور ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے منہ میں چبایا، پھر اس کے منہ میں ڈالی اور اسے چبانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کھجور سے محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ ایک اور حدیث ہے 3270، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں والے کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3271، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا
بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ مومن کا خواب نبوت کا 40 جز ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3272، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال گندم کے خوشے کی سی ہے، وہ کبھی جھکتا ہے کبھی کھڑا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3273، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اہل یمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، عرض کی ہمارے ساتھ ایسے آدمی بھیجیں جو ہمیں دین سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ساتھ بھیج دیا، فرمایا یہ اس امت کا امین ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3274، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے۔ پھر میں نے حضرت ام سیف کو دیا جو مدینہ شریف کی ایک گاؤں کی عورت تھیں۔ شیبان کی حدیث میں ہے آپ ان کو لینے گئے، اور حدبہ کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت سے ملنے کے لیے جاتے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا۔ ہم حضرت ابی سیف کے پاس پہنچے، وہ اپنی پھونکنی میں پھونک مار رہے تھے، یعنی اپنے گھر میں ترخان کا کام کرتے تھے، ان کا گھر دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ میں جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلا، میں نے کہا اے ابو سیف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، رک جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو بلوایا، اس کو اپنے سینے سے لگایا جتنا اللہ نے چاہا، کہا۔ اس کے بعد جب ان کا وصال ہو گیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ حدبہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور شیبان کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فرمانے لگے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل پریشان ہیں، ہم وہی کہتے ہیں جیسے ہمارا رب راضی ہے۔ اور شیبان کی حدیث میں ہے کہ اللہ کی قسم ابراہیم آپ کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اور حدبہ کی حدیث میں ہے کہ ابراہیم ہم آپ کی جدائی میں پریشان ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3275، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب کو پسند کرتے تھے۔ بعض اوقات کوئی آدمی خواب دیکھتا، وہ آپ سے اس کے متعلق پوچھتا، جب اس کی تعبیر ظاہر نہ ہوتی تو اس کی تعریف کی جاتی۔ ایک بہت اچھی خواب یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ گویا میں آئی ہوں اور مجھے مدینے سے نکال دیا گیا، مجھے جنت میں داخل کیا گیا۔ میں نے ایک آواز سنی جو جنت سے نکلی، میں نے دیکھا تو فلاں بن فلاں بن فلاں، اس نے 12 آدمیوں کا نام لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا، اس کی مثال ان کو لایا گیا، اس پہ تلسی کپڑے تھے، ان کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد کہا گیا ان کو بیزج یا بریخ کی نہر سے کی طرف لے جاؤ، اس میں ان کو ڈباؤ، ان کو ڈبویا گیا، ان کو نکالا اس حالت میں ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح تھے۔ اس کے بعد ان کے پاس پیالہ لایا گیا، اس میں خشک کھجوریں تھیں، انہوں نے خشک کھجوریں کھائیں، جتنا چاہا وہ ان سے نہیں ہٹائی گئی تھیں۔ انہوں نے پھل کھایا جو چاہا، میں نے بھی ان کے ساتھ کھایا۔ اس کے بعد سریہ سے خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے کہا ہمارے ساتھ فلاں فلاں کام ہوا ہے، فلاں فلاں شہید ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اس نے 12 افراد گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلوایا، فرمایا تو خواب بیان کر۔ اس نے بیان کیا، کہنے لگی فلاں فلاں آیا جیسے کہا۔ ایک اور حدیث ہے 3276، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوثر عطا کی گئی، میں نے اس کی مٹی کو ہاتھ لگایا، وہ ازخر جیسی خوشبو والی ہے، اس کی کنکریاں موتیوں کی مانند ہیں اور اس کے پیالے گویا کے موتیوں کے گنبد ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3277، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے رہو، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمائے ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تم کو پیچھے سے دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں۔ حمید کی حدیث میں اضافہ ہے کہ سیدھے رہو۔ ایک اور حدیث ہے 3278، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ عز و جل ان کے چہرے کو جہنم کی طرف پھیر دے گا،
باقی حدیث عبد الرحمن والی ہے، اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 3279، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ اسلم سے ایک نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں، میرے پاس جہاد کے لیے سامان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں انصاری کے پاس چلے جاؤ، اس نے سامان تیار کیا ہے، اس کو کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں، اور ان کو کہنا کہ وہ سامان تجھے دے جو اس نے اپنے لیے تیار کیا تھا۔ وہ اس انصاری کے پاس آیا، اس انصاری نے اپنی عورت سے کہا کسی شے کو چھپانا نہیں، اللہ کی قسم تو اس سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، اللہ عز و جل اس میں برکت دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 3280، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی آواز سنتے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی اور ہلکی صورتوں کی قرات فرماتے۔ ایک اور حدیث ہے 3282، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہاد کرنے جاتی تھیں، ان کے ساتھ انصار کی عورتیں تھیں، وہ مجاہدین کو پانی پلاتی اور زخمیوں کو پٹی کرتی تھیں۔ ایک اور حدیث ہے 3283، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ دن تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ ہر شے روشن ہو گئی۔ جب وہ دن آیا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ہر شے پہ اندھیرا چھا گیا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے دفن نہیں کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے دلوں نے انکار کیا۔ ایک اور حدیث ہے 3284، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی خصلت جس آدمی میں ہوتی ہے، اس خصلت کے ذریعے اس کے تمام عمل درست ہو جاتے ہیں۔ آدمی کے نماز کے لیے وضو، اس وضو کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی نماز اس کے لیے زیادہ ثواب کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3286، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلا اپنے گھر جانے کے لیے، دو بچوں کے پاس سے گزرا، مجھے ان کا کھیل بڑا پسند آیا، میں ان بچوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے جبکہ میں انہی کے پاس کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پہ سلام فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں کافی دیر کے بعد اپنی امی کے پاس گیا، مجھے میری امی نے کہا اے میرے بیٹے تجھے کس نے روک لیا تھا؟ میں نے عرض کی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ میری امی نے کہا کام کیا تھا؟ میں نے عرض کی اے امی یہ راز ہے۔ حضرت ام سلیم نے کہا اے میرے بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کی حفاظت کر۔ حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو حمزہ کیا آپ کو وہ کام یاد ہے یا آپ کو یاد کروایا جائے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے وہ یاد ہے، اگر میں کسی کو بتاتا تو اے ثابت تجھے بتاتا۔ ایک اور حدیث ہے 3288، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون بہہ رہا تھا، آپ نے فرمایا وہ لوگ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا اور ان کے آگے والے دانت توڑے، اس حالت میں کہ وہ اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ عز و جل نے آیت نازل کی لیس لک من امر الی آخر۔ ایک اور حدیث ہے 3289، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے اس کو دو پہاڑوں کے درمیان چرنے والی بکریاں دے دیں۔ وہ آدمی اپنی قوم کے پاس گیا، اس نے کہا میری قوم کے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، اللہ کی قسم محمد دیتا ہے جیسے اس کو فاقے کا خوف ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی دنیا حاصل کرنے کے لیے اسلام لاتا تو چند دن ہی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرتا تو اس کو اسلام دنیا مافیا سے زیادہ پسند ہو جاتا۔ ایک اور حدیث ہے 3290، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس اس کی عیادت کرنے کے لیے آئے، اس کو موت کی حالت میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کیا، فرمایا تو کیسا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوں، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا امیدوار بھی ہوں اور اپنے گناہوں کے متعلق ڈرتا بھی ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز یہ دونوں چیزیں کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہوتی ہیں مگر اللہ عز و جل اس کو عطا کر دیتا ہے، اس خوف سے امن دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3292، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 کھجوروں سے روزہ افطار کرنے کو پسند کرتے تھے، اگر کھجوریں نہ پاتے تو ایسی شے سے افطار کرتے جو آگ سے نہ پکائی گئی ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے 3293، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کو رات کی چوتھائی حصے تک مؤخر کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے اور صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے، وضو کا ذکر نہیں کیا۔ ایک حدیث ہے 3294، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت حملہ آور ہوا کرتے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان سننے کے لیے کان لگاتے، بس اگر تو اذان کی آواز سن لیتے تو ٹھیک ورنہ حملہ کر دیتے تھے۔ بس ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان لگائے تو ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر، بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دین فطرت پہ ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دوزخ سے نکل گیا۔ ایک اور حدیث ہے 3295، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے، پھر ہم تیر اندازی کرتے تو ہمارے تیر گرنے کی جگہ کو پہچان لیتے تھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔